کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر کھلے ہوئے دلائل بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اولاً تو رمضان کو اور قرآن کو نسبت کے ساتھ بیان کیا کہ رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر اسلامی 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کا نام ذکر کیا گیا، اور قرآن سے رمضان کی نسبت کی بنا پر رمضان المبارک ایک معزز و مکرم مہینہ بنا۔ نسبت یہ بڑی قیمتی چیز ہے، جس چیز کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے اگر وہ عظیم چیز سے منسوب ہو گئی تو عظیم چیز سے نسبت کی بنا پر وہ چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی نسبت کسی غلط چیز سے ہو گئی تو اس نسبت کی بنا پر وہ چیز بھی غلط راستے پر چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان کے باپ کہا کرتے تھے کہ اس کو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا، لیکن جب وہ قرآن کے دامن میں آئے، قرآن سے ان کی نسبت ہوئی تو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین بنے، ایسے بادشاہ بنے، ایسے خلیفہ بنے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرز گئے۔ اور اس طریقے کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے دامن میں آنے سے پہلے، قرآن کی نسبت میں آنے سے پہلے، رسول اللہ کی صحبت میں آنے سے پہلے وہ کسی بھی اہمیت کے نہیں تھے، لیکن جب اسلام کے دامن میں آئے، قرآن کے دامن میں آئے تو وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے قابل بن گئے۔ تو میرا معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے قرآن ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ عظیم بن جاتی ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ خود اس کے فضائل میں بہت ساری حدیث وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا فرمان رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے، جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر نیچے اترے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آج ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، کبھی نہیں ہم نے محسوس کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے خود کہا رسول اللہ سے کہ آمین کہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس لمبی حدیث کے اندر مجھے جو پہلی بات سنانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جبریل علیہ السلام بہت جنے دیکھ رہے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بددعا دے رہے ہیں، اور اس بددعا کے قبول ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد اب آپ خود سوچئے کہ جس بددعا کو دینے والا جبریل ہو اور جس بددعا پر آمین کہنے والا تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین نبی ہو، اس بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ بددعا کے دے رہا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے زیادہ برباد ہونے والا کوئی شخص نہیں۔
رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا، اب ہمیں یہاں سے طے کر کے جانا ہے کہ جس رمضان المبارک کی اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں جن کے سنانے کا اتنا وقت نہیں، ہم مختلف جگہوں پر جمعوں کے اندر جلسوں کے اندر مستقل سنتے رہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے کیا فضائل ہیں۔ رمضان کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا گیا، نفل کا ثواب بڑھا کر کے 70 نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فضائل اتنے ہیں کہ بے شمار ہیں، پھر انہی میں سے سب سے خاص جو نسبت ہے رمضان المبارک کے ساتھ، اور جس رمضان کو جو سب سے زیادہ نسبت ہے وہ ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ تو رمضان المبارک کے اندر دیگر اعمال کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارا تو قرآن پاک کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے عام طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ رمضان کے اندر تراویح سن لیے، تراویح پڑھ لیے، تراویح کے اندر قرآن سن لیے اتنا کافی ہوگا۔ حالانکہ جب ہم اپنے بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوں تو عام دنوں میں بھی وہ خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو ان کی عبادت کا وقت بڑھ جاتا تھا کہ ہر وقت سامنے اگر نہ بیٹھاتے تھے۔ دیوبند کے ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، وہ 24 گھنٹے میں صرف اور صرف آواز کم کر لیا، چائے جتنی دیر پیتے تھے اتنی دیر، صرف اتنی دیر چائے پینے کا ملاقات کرنے کا موقع جو ہوتا تھا، اتنی دیر میں جو خاص لوگ ہیں وہ ملیں، اس کے علاوہ کوئی بھی وقت کسی سے ملتے تک نہیں تھے، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سالمدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا معمول تھا صبح سے لے کر کے شام تک صرف اور صرف رمضان مبارک کے اندر ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، کتابوں کی تعلیم، کتابوں کی تحریر اور خطوط کے جواب وغیرہ میں لگاتے تھے۔ رمضان مبارک کی قدر ان اکابرین سے پوچھیے جنہوں نے اس کی قدر کی، اس کی اہمیت کو سمجھا۔ آج جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم رمضان مبارک کے مہینے کو یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ کوئی تہوار چیز آ گئی اور کھانے پینے کا موقع آ گیا، عیاشی کرنے کا موقع آ گیا، اس میں اچھا اچھا کھانے کو ملے گا، اچھا اچھا پکانے کو ملے گا۔ حالانکہ یہ ہماری اسلامی شریعت کی سوچ کے بالکل خلاف۔ رمضان مبارک کا مہینہ دراصل ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے، یہ ایک سیزن ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے شادیوں کا ایک سیزن آتا ہے جس میں شادی کا سامان بیچنے والے سیزن کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تہوار آتا ہے، تہوار کے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ اپنے سامان کو خوب فروخت کرتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اسی کام میں لگ جاتے ہیں کہ اب یہ سیزن ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اگر ابھی نہ کما سکے تو کبھی نہیں کما سکیں گے۔ تو رمضان مبارک بھی نیکیوں کا سیزن ہے، اور یہ ایسا موقع ہے کہ اگر اس موقع پر ہم نیکیاں نہ کما سکیں تو کبھی نہیں کما سکیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو ضروری کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر سب سے زیادہ دھیان دیا کہ تین کام کرنے کے رمضان مبارک کے۔ پہلا کام جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے جو کہ فرض ہیں، اور ایسا فرض ہے کہ یہ اسی شخص کے لیے معاف ہے جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے ایسے شخص کے لیے چھوٹ بھی دے رکھی ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر نہیں روزہ رکھ سکتا، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس کا فدیہ ادا کرے۔ تو سب سے پہلا کام بھی روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اور تیسری چیز درود شریف کی کثرت کرو، اور قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے سننے اور سنانے کا خصوصی معمول ہے۔ اکابرین کے یہاں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا غالب الواقعہ ہے کہ وہ رات میں ایک رات میں رمضان مبارک میں کئی قرآن سنا کے کئی حافظوں سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی زندگی کا جب یہی معمول ہوگا، اور یہ نہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی تھے کہ خالی ان کے پاس کھانا کمانے کا کوئی کام کرنا ہی نہیں تھا، بس خالی پڑھتے رہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سر کے اوپر پورے ہندوستان اور بلکہ پورے ملکوں کی ذمہ داریاں تھیں۔
پورے عوام کی ذمہ داریاں تھی، مدارس کی ذمہ داریاں تھی، پڑھنے پڑھانے کا، اور اس کے علاوہ دیگر کاموں کی بھی ذمہ داریاں. ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اپنے اس کام کو بھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی اور رمضان مبارک کی اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے اور مکمل فائدہ اٹھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک میں خصوصی طور پر رمضان مبارک میں قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رمضان مبارک قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، بلا کسی واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. عالی جناب حضرت مولانا فیضان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کے استقبال میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر. اللہ اکبر. فیضان قاسمی زندہ باد. حضرت مولانا فیضان صاحب قاسمی. ویڈیو بنا. ماشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تھے اور انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اوپر روشنی ڈالی. یقیناً شعبان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا ہے. جس طریقے سے بزنس مین جو ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا کا سیزن ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے. اسی لیے رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جو ہمیں ملے گا، ہمیں اس مہینے کی بھی قدر کرنا ہے. آئیے حضرات گرامی، چھوٹے مائک سے بڑے مائک تک آنا اس کی وجہ ہے کہ بڑے شاعر کو دعوت دینا، کیونکہ حضرت مولانا شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک عظیم، ایک بڑے، اور آج کے دور میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے میں حضرت مولانا شریف صاحب کافی دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں. حضرات گرامی، آئیے ایک شعر کہتا ہوں کہ وَأَحْسُنُ مِنْكَ لَمْ تَرْبَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور اسی کو شیخ سعدی نے آگے کہا، کیا کہا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور ایک شعر کہتے ہوئے کہا کہ مدینے کی ایک پریم ناک بسمل ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہا کہ مدینے کے سینے سجانے لگے ہیں، مدینے کے سینے سجانے لگے ہیں، زمانے کے غم اب بھلانے لگے ہیں، زمانے کے غم اب بھلانے لگے ہیں، محمد کی رہتی ہے بس یاد دل میں. کون کہہ رہا ہے؟ برادران وطن، ہمارے غیر مسلم شاعر ہیں پریم ناتھ بسمل، انہوں نے کہا کہ محمد کی رہتی ہے بس یاد دل میں، محمد کی رہتی ہے بس یاد دل میں، نبی میرے دل میں سمانے لگے ہیں، نبی میرے دل میں سمانے لگے ہیں. آئیے حضرات گرامی، بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم حضرت مولانا شریف صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور مدینے اور مدینے والے کی بات کریں، کیونکہ کتاب فطرت کے سرورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. اور ایک شعر ہے کہ کسی کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے. یہ سبحان اللہ، کسی کی کیا مجال جو میرے نبی کی مثال دے. پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے، پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے، مٹ جائے جھونپڑی منظور ہے خدا، لیکن مدینے جانے کا راستہ نکال دے. حضرت مولانا شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام،
میں کچھ نہ کہہ کر تمام علماء کرام کی دعائیں اور شکر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی دعائیں بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں اور اسٹیج پر رونق افروز تمامی علماء کرام اور بالخصوص اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کا طالب۔ حضرت مولانا سہیل صاحب اگر آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج پہ آ جائیں، کچھ ضروری بات۔ ہلکی سی آواز کم کریں، بہت ہلکی سی کم کریں۔ ایک بات درود پاک پڑھیں سبھی حضرات۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کچھ اور نہ کہہ کر یہ کہوں گا کہ کس کس کا تذکرہ کروں اور کس کس کا نام لوں، کس کس کا تذکرہ کروں کس کس کا نام لوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ لہذا وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حضرات کی ذہن سماعتوں کے حوالے میں نعت پاک کا مطلع حاضر خدمت کرتا ہوں۔ ملاحظہ کریں، کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں، تتلیاں مدینے میں، ماشاءاللہ خار کو بھی چومے ہیں، تتلیاں مدینے میں، زاہدوں کی سانسیں بھی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، اس طرح نہیں چلتی، ماشاءاللہ بہت خوب۔ کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں، آندھیاں مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جس ادب سے چلتے ہیں آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتے ہیں آندھیاں مدینے میں، اور آئے جب میرے کہہ رہی تھی یہ دنیا، آئے جب میرے کہہ رہی تھی یہ دنیا، کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی، اور بیٹیاں مدینے میں۔ بہت مولانا حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اسٹیج سے دعائیں مل رہی ہیں، مگر سامعین مجھے لگ رہا ہے کہ سامعین نہیں کم سے شریف صاحب اب حضرت مولانا علیم الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، جزاک اللہ۔ یہ انعام جو ہے سب اسٹیجز سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علماء سے زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، عوام کو محبت نہیں ہے۔ عوام کو بھی بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے۔ یہ ایک
کہیں کہ علماء کے ساتھ رویہ کیا ہے. اس کے بعد یہ عوام جب چھوڑتی ہے تو ٹوٹ پڑتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ ایسے پھول ہیں کہ جن سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اور کبھی کچھ ایسے پھول ہیں، یہ مطلب ہے نا میں تمہیں پتھر کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے پھول ہیں کہ جن سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اور کبھی نعتوں کی محفل میں جب مجھے اجرت نہیں ملتی. میری اجرت کیا ہے؟ آپ کی سبحان اللہ، آپ کا نبی کا نام سن کر درود شریف پڑھ دینا، تھوڑا سا مدل جانا. اور مولانا شریف صاحب کا انداز نرالا ہے. کبھی نعتوں کی محفل میں جب مجھے اجرت نہیں ملتی تو خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے. آپ چاہیں تو مجھے توڑ ڈالیں اور چاہیں تو آپ ابھار دیں اور میں آپ کو کچھ سنا کے جاؤں. جی میں پیش کرتا ہوں. کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتے. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتے جس ادب سے چلتے ہیں آندھیاں مدینے میں. جس ادب سے چلتے ہیں آندھیاں مدینے میں. کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی. بیٹیاں مدینے میں دفن اب نہیں ہوں گی. بیٹیاں مدینے میں. اور دو تین شعر ایک اور نعت پاک کے اس کے بعد مکمل نعت پاک پڑھ کر جگہ دوں گا. اور آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں، اور یہی اچھا ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں. پیش کرتا ہوں سنیں. پردھان جی بہت سن رہے ہیں اور بہت عقیدت سے سن رہے ہیں. میں پیش کرتا ہوں سنیں. جی کہ آرام سے سوئی ہے، آرام سے سوئی ہے. پہلو یہ رسالت میں آرام سے سوئی ہے. آرام سے سوئے ہیں پہلو یہ رسالت میں. آرام سے سوئے ہیں پہلو یہ رسالت میں. صدیق بھی جنت میں، ارے فاروق بھی جنت میں، جنت میں. جو بات اس شعر میں بات چاہوں گا اللہ کو میں بات مانگ رہا ہوں. جو بات بدلتا ہے سرکار دو عالم کے. جو بات بدلتا ہے سرکار دو عالم کے. اس شخص کو لے آؤ، اس
بدلتا ہے. کیا کہنے مولانا شریف صاحب. اور ہجرت میں ابو بکر مکڑی وہ کبوتر بھی. پوری مجلس کی جانب سے کفارہ ہے یہ بچہ. ماشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. سنیں کہ جو بات بدلتا ہے سرکار دو عالم کے اس شخص کو لے آؤ. اور فاروق کی عدالت میں بھی جنت میں. فاروق بھی جنت میں. صدیق بھی جنت میں. اور ہجرت میں ابو بکر مکڑی وہ کبوتر بھی. ہجرت میں ابو بکر. باتیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب راغب ہے. پھر مجھے اوقات میں آنا پڑے گا مشاعرے والی اور یہ کہنا پڑے گا کہ آئے ہو نبی کی محفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے. آئے ہو نبی کی محفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے. تم لوگ درود پاک پڑھو میں نعت پڑھوں سرکار. تم لوگ درود پاک پڑھو میں نعت پڑھوں سرکار کی. میں مختصر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں. یہ شرط میں یہ علماء کا ساتھ ہے اور علماء کی جانب سے جو حوصلہ مجھے ملا ہے تو میں پڑھ پا رہا ہوں. جزاک اللہ. کہ ہجرت میں ابو بکر مکڑی وہ کبوتر بھی. ہجرت میں ابو بکر مکڑی وہ کبوتر بھی. مصروف ہیں سب کے سب. مصروف ہیں سب کے سب. حفاظت میں شریف صاحب کی ملت ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف سینات کے 2 شعر اور رہ گئے ہیں پڑھ کر دے لوں. میں بہت جلدی آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. سنیں کہ ایک شان سے جائے گا. ایک شان سے جائے گا. ارے وہ آدمی جنت میں. ایک شان سے جائے گا. وہ آدمی جنت میں جو عمر گزارے گا. ارے ماں باپ کی خدمت میں. دجال کے فتنے میں اب دیر نہیں شاید. دجال کے فتنے میں. دجال کے فتنے میں اب دیر نہیں شاید. کچھ اور اضافہ ہو. ایمان کی محنت
ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. ایک شعر پڑھا تھا. اس کے بعد اب حضرات دیکھ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس بھی وقت زیادہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کے پاس بھی زیادہ وقت فارغ ہے نہیں ہے، تو میں زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے حضرت مولانا شریف صاحب گنگنا رہے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں نے سنا اور انہوں نے سنایا. آئیے حضرات گرامی، مدرسہ جامعہ صوت القرآن جس کے زیر اہتمام آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، جو سجایا گیا ہے اسٹیج، اس کا یہ سالانہ جلسہ ہے. حضرات گرامی، اسی جامعہ کا ترانہ اسقلم حضرت مولانا مفتی عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے، وہ گنگنانے کے لیے جنہوں نے پہلے پڑھا تھا جناب قاری مجاہد صاحب، میں ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور اس جامعہ کا ترانہ